پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری کی گرفتاری کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری، زلفی بخاری اور ان کی جو اہلیہ ہیں فواد چودھری کی ہبہ فواد چودھری، ان کی جنب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے، وہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم، یہ معاملہ کب ہوا؟ رات کو انہوں نے آپ کو گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا تھا؟ نہیں، ہاں، میرے سے جب خان صاحب کی گرفتاری کا ہمیں پتہ چلا تو 2 بجے فواد صاحب کا فون آیا کہ ہم لوگ سب زمان پار جا رہے ہیں، سارے سینئر جتنے بھی رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، اور پھر وہاں پہ لوگوں کا بھی آپ نے دیکھا مجمع جمع ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد پھر 5 بجے ان کی کال آئی کہ جی اب یہاں پہ تھنگز آر ان کنٹرول اینڈ آئی ول بی ہیڈنگ ٹو ورڈز، میں آ جاؤں گا گھر پہ۔ تو اس طرح پھر 5:30 ہو گئے۔ میرے سے مین وائل بات کرتے کرتے ہی انٹرڈ انٹو دا گیراج، ان کا لیٹ می گو ان سائڈ اور میں آپ کو کال کرتا ہوں۔ تو بچوں کا بھی ٹائم ہو گیا تھا اٹھنے کا، تو آئے وہ جسٹ لائک ان دا کچن، تو آئی تھاٹ کہ 15-20 منٹ ہو گئے مجھے ان کی کال نہیں آئی۔ تو میں نے کال کیا تو واٹس ایپ بھی سوئچ آف تھا اور فون بھی، تو مجھے تھوڑا سا کھٹکا ہوا کہ دیر از سم تھنگ فشی ہیپن نا۔ دین آئی کال مائی اسٹاف، تو انہوں نے بتایا جی کہ 10 لوگ اندر آئے ہیں گھر کے۔ میں ابھی ان کو بھی یہی بتانا چاہی تھی سارے میڈیا کو کہ دیکھیں، آپ کو کوئی بات بری لگی ہے کسی کی، دیر از اے وے ان لا ٹو اپروچ۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ پہلے بندہ اٹھائیں، اس کے بعد ان کو اریسٹ کریں اور پھر ان کو غائب کر دیں اور فیملی والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بندہ کہاں گیا۔ ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی وائلیشن کی ہے، الیکشن کمیشن کی اوپر کوئی تنقید کی ہے، تو obviously آپ بلائیں ان کو، انویسٹیگیشن میں شامل کریں، ان کو پارٹ بنائیں، جو سارے سٹیزن کا رائٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جی ہمیں ایف آئی آر ہی نہیں پتہ چل رہی کہ وہ کہاں ہیں، کدھر گئے۔ پھر میڈیا کو میں نے ریکویسٹ کی کہ جی پھر 40 منٹس کے بعد ان کی جی پتہ چلے جی کوسار تھانے میں انہوں نے ان کی الیکشن جو کمیشن کے جو سیکٹری ہیں انہوں نے ایف آئی آر کروائی ہے۔ پھر جی وہ پتہ چل گیا، جی کوسار تھانے گئے، وہاں پہ کہتے جی ہمارے پاس فواد چودھری صاحب ہیں ہی نہیں اور نہ گرفتاری ڈلی ہے، وہ غائب تھے۔ پھر جی 2 گھنٹے کا کشمکش ایک ہماری رہی کہ جی وہ کہاں گئے۔ دیکھیں، ایک بندے کو گھر سے اٹھا لینا اور غائب کر دینا، اس کو ہم ابڈکشن نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ کیونکہ اریسٹ تو وہ ہے نا کہ یو ہیو اریسٹ وارنٹس ٹو انٹر ان دا ہاؤس۔ گھر پہ عورتیں ہیں، وومن آپ کو چاہیے، پولیس آفیسرز، اس کے بغیر آپ انٹر نہیں کر سکتے گھر۔ کہتے بغیر پولیس جو خواتین نہیں تھیں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں تھا نا، وہ آئے ہیں ڈالے میں ڈالے اور لے گئے، اور چابی انہوں نے اٹھا کے گاڑی کی ادھر پھینکی ہے کہ کوئی ہمارے پیچھے نہ آئے۔ بطور اہلیہ جو فکر کا عالم تھا وہ کیا تھا جب پتہ چلا کہ ہسبینڈ کو گرفتار کر لیا گیا، اور جس کو اب اغوا بھی کہہ رہی ہیں؟ گرفتار تو نہیں کیا، میں ابھی بھی آپ کو یہی کہوں گی، کیونکہ ابھی بھی ہی از ان ہاسپٹل، ابھی ان کا میڈیکل ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پتہ چلے گا جی کب وہ اس کو راہداری پہ یہاں پہ لے کے آتے ہیں۔ ابھی تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے نا، یہ کلولیس سے آج بھی یہ لے کے جاتے ہیں، اور 35 بختربند گاڑیوں میں یہ ان کو کچہری لے کے آئے ہیں۔ کوئی دہشت گرد ہے وہ؟ بتا تو دیں کہ ان کا گناہ کیا ہے، آپ بتا۔ وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پہ ایف آئی آر ہوئی کیا ہے۔ اور بس یہی ہے میری چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کہ پلیز اس کیس کو ٹیک اپ کریں، کیونکہ فواد صاحب کی پوری جو زندگی ہے وہ آپ کو پتہ ہے وکالت میں گزری ہے، اور ایز اے پولیٹیشین، ہی از اے نیشنل پولیٹیشین، تو پلیز اس کو ٹیک اپ کریں، اور جو بھی ایز پر لا اس کے اوپر بنتا ہے وہ آپ۔ آخر میں یہ بتا دیں، تشدد کا خدشہ ہے؟ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی جی، آئی ہیو نو آئیڈیا۔ میں ساجی فواد چودھری صاحب جو ہیں، ان کی جو اہلیہ ہیں ہبہ چودھری، وہ موجود تھیں۔ ان کی جانب سے اپیل کی گئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے، اس کے ساتھ ساتھ صدر پاکستان سے، کہ وہ فواد چودھری کو رہا کروانے میں اپنا جو آئینی کردار ہے وہ ادا کریں۔ جی